پورا دن ارتضیٰ اور رومان گھر کی صفائی میں لگے رہے۔ حیا کی چھینکیں مار مار کے بری حالت ہو گئی تھی۔ اتنی ڈسٹ اس نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی جتنی اس گھر میں داخل ہوتے اس کے ناک اور حلق پہ لگی تھی۔ اپنے شیشے جیسا چمکتا محل یاد آنے لگا۔ کانچ جیسے شفاف فرش تھے، اس پہ بھی کبھی وہ ننگے پاؤں نہیں چلتی تھی، لیکن اگر چل لیتی تو بھی پاؤں پہ مٹی کبھی نہیں لگی تھی، اور یہاں مٹی کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ رات تک رومان اور ارتضیٰ پورے گھر کو صاف کر کے گھر کی شکل نکال پائے۔ نہانے کے بعد رومان تو نڈھال ہو چکا تھا، لیکن ارتضیٰ کھانا لانے باہر نکل گیا۔ وہ جگہ بھی آبادی سے خاصی دور تھی۔ ایک تھکا دینے والا دن تھا۔ قریب میں ہی ایک بس ڈھابا تھا جہاں پکوڑے اور چائے ہی ملتی تھی، اس لیے اس نے پکوڑے اور روٹیاں لیں اور واپس آ گیا۔ لیکن اس وقت تک رومان سو چکا تھا۔ ارتضیٰ نے کھانا اکیلے ہی کھایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے لیے چائے بنا رہا تھا جب لال آنکھوں اور سرخ ناک کے ساتھ حیا چھینکیں مارتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ ارتضیٰ کو دیکھ کے وہیں رک گئی۔ ارتضیٰ نے ایک نظر پلٹ کے اسے دیکھا، پھر ناگواری سے دوبارہ کیتلی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ مجھے بھوک لگی ہے، حیا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یہ سامنے شاپر میں کھانا ہے، ارتضیٰ نے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے کہا۔ حیا نے شاپر کھول کے دیکھا تو صرف پکوڑے اور تندوری روٹی دیکھ کے حیران ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اس میں کھانا کہاں ہے؟ میں یہ سب نہیں کھا سکتی۔ تندور کی روٹی مجھے پسند نہیں ہے، مجھے آپ کچھ اور آرڈر کر کے منگوا دیں، حیا نے ناگواری سے اسے دیکھ کر کہا۔ اس کی بات پہ ارتضیٰ نے اپنا کپ شیلف پہ پٹخ کے رکھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں زہر کھلا دوں۔ یہی کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ بھوکی مرو، اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہہ کر وہ اپنا کپ پکڑ کر باہر چلا گیا۔ حیا نے دوبارہ سے شاپر پکڑا۔ بھوک سے حالت خراب ہو رہی تھی، اس لیے تندور کی روٹی نکالی، چند پکوڑے نکالے، ایک پلیٹ میں رکھ کے چٹنی ڈالی اور وہیں رکھے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے لگی۔ زندگی میں اس قسم کا کھانا وہ پہلی بار کھا رہی تھی۔ موٹی تندور کی روٹی حلق میں جا کے پھنسی، فٹافٹ پانی سے اسے نگلا۔ آدھی روٹی بمشکل اس نے پانی پی پی کے کھائی تھی۔ اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ حیا بیٹا، ساری ڈشیں آپ کی پسند کی ہی میں نے بنوائی ہیں، آیا نے باادب کھڑے ہو کے کہا تھا۔ کہہ دیا نا ابو، مجھے یہ سب نہیں کھانا، اور کتنی بار کہا ہے کہ تازہ روٹی دیا کریں، پہلے سے پکی روٹی مجھ سے نہیں کھائی جاتی۔ میں بس 2 منٹ میں بنا دیتی ہوں، تم یوں اٹھ کے تو مت جاؤ بیٹا، کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ بس بھی کریں آیا، آپ میرے لیے پیزا آرڈر کرتے ہیں۔ حیا نے پسندیدہ ڈشوں سے بھری ٹیبل کو ناگواری سے دیکھا اور اٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ اب وہ بھرا ہوا ٹیبل اسے یاد آ رہا تھا۔ باقی کی آدھی روٹی اس نے واپس رکھ دی، بس پکوڑے روکھے کھانے لگی، ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ سلیمان انڈسٹریز کی اکلوتی وارث یہاں مری کے ایک گمنام اور سنسان سے پہاڑ پر بنے ہوئے چھوٹے سے کاٹیج میں تندور کی سوکھی روٹی اور پکوڑے پانی کے ساتھ اندر نگل رہی تھی۔ کتنے بے وقت اور بے نام سے گزرے تھے یہ 2 دن، جیسے حیا کچھ تھی ہی نہیں۔ میڈیا پہ اٹھنے والی دھواں دھار خبر کتنی جلدی دم توڑ گئی تھی۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے، نہ اسے کسی کی خبر تھی۔ پھر اپنے موبائل کی یاد آئی۔ 2 دن پہلے اس نے اپنا موبائل بند کر کے پرس میں رکھ دیا تھا، اور اب پتہ نہیں کہاں تھا، شاید ارتضیٰ کے پرانے گھر میں۔ اوہ شٹ، وہ موبائل شاید میں لے کے ہی نہیں آئی، رومان کے کمرے کے دراز میں ہی رکھا رہ گیا۔ رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اس کاٹیج میں بھی 2 ہی کمرے تھے، مطلب اس کے لیے ابھی بھی لاؤنج کا صوفہ ہی بچا تھا۔ وہ کچن سے نکل کے صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ روتے روتے وہ سو چکی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وحاج کی بات سن کے ارتضیٰ ہتھے سے اکڑا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اچھے وقت پہ تم وہاں سے نکل گئے ہو۔ حیا کے باپ نے اپنے کرائے کے گنڈے بھیجے تھے تمہارے گھر پہ، بہت توڑ پھوڑ کر کے گئے ہیں، وہ سارا سامان برباد کر چکے ہوں گے میرا۔ ارتضیٰ کو گھر کی ایک ایک چیز یاد آئی جو اس نے اپنی محنت کی کمائی کے پیسوں سے بنائی تھی۔ ہاں، کوئی چیز سلامت نہیں چھوڑی ہے۔ میں صبح واپس آ رہا ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں انہیں، مجھے ان کی بیٹی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، صبح ہی طلاق دے دوں گا اسے، میری طرف سے جائے اپنے باپ کے پاس۔ وہ مشتعل ہوا تھا۔ ارتضیٰ، دماغ سے کام لو،
بات ابھی تازہ ہے، سارا الزام تم پر آئے گا، ابھی تو کوئی تمہاری سنے گا بھی نہیں، وہاں سے نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ وہاج نے یہ کہہ کے فون رکھ دیا تھا۔ ارتضیٰ کو گھر کی ہر چیز جیسے آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ کتنی محنت سے بنائے جاتے ہیں یہ گھر، اور یہ دولت مند لوگ، ان کے لیے برباد کرنا کتنا آسان ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں نے اس لڑکی کا بگاڑا کیا تھا۔ ابھی بھی 2 دن سے چپ ہے، جیسے بہت معصوم ہو۔ کتنا بڑا کھیل کھیلا اس نے میرے ساتھ، کتنا بڑا الزام لگا کے میرے ہی گھر میں رہ رہی ہے، میرا ہی کھا رہی ہے، اور میں وہاج کی بات پر بس بے بسی سے اس کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اب نہیں، اپنے غصے پر وہ بے قابو سا ہوا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے صوفے پر رومان کے اسی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس سو رہی تھی جو اس نے 2 دن پہلے پہنا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا، دل چاہا صوفے پہ رکھا کشن اس کے منہ پہ رکھے اور جان لے اس کی۔ اسے بازو سے ہلایا تو وہ ایک دم سے اٹھی۔ ہاں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حیا بری طرح سے گھبرائی تھی۔ آدھی رات کو وہ کیوں اس کے سر پہ کھڑا تھا؟ اٹھو یہاں سے۔ ارتضیٰ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھیں۔ مگر کیوں؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ چلو میرے ساتھ، میرے کمرے میں۔ کمرے میں کیوں؟ حیا کا خون خشک ہوا تھا۔ ارتضیٰ جھک کے اس کے قریب ہوا۔ کیونکہ میں نے ریپ کیا ہے تمہارے ساتھ، اور آج دوبارہ کرنے کا ارادہ ہے۔ سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کے اس نے حیا سے کہا تھا۔ حیا کا اوپر کا سانس اوپر ہی اٹک گیا تھا۔ صوبیہ کے گھر سے سوگ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں کا تانتا سا بندھا ہوا تھا افسوس کے لیے۔ بہانہ صوبیہ کی ماں کی وفات کا تھا، لیکن بات گھوم پھر کر صوبیہ پر آ جاتی تھی۔ بڑا افسوس ہوا آپ کی بیوی کا سن کے۔ ایک شخص صوبیہ کے والد سے افسوس کر رہا تھا، گھر کے صحن میں ہی بیٹھا تھا۔ بس جی، اللہ کا حکم۔ ویسے آپ کی بیٹی کا سن کے بھی دکھ ہوا، اس شخص نے سنجیدگی سے کہا۔ براہ کرم آپ اس کا نام مت لیں، مر گئی وہ ہمارے لیے۔ صوبیہ کے والد کے چہرے پہ نفرت ہی نفرت تھی۔ اس شخص نے گہری سانس لی۔ صحن کے اندرونی حصے میں سامنے فریم پہ لگی تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ چونکا تھا۔ یونیفارم میں 2 چٹیاں باندھے یہ وہی لڑکی تھی۔ یہ بچی کون ہے؟ اس شخص نے سامنے صوبیہ کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی ہے وہ بدبخت، اس کے والد نے کہا۔ یہ لڑکی تو اس دن رات کے وقت شمس کے ساتھ بس میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے خود دیکھا تھا اسے، لاہور جانے والی بس پہ سوار ہوئے تھے دونوں۔ ہاں یہ وہی ہے، 100% وہی لڑکی ہے، وہ آدمی پورے وثوق سے بولا۔ کب دیکھا تھا تم نے؟ اس کے والد اشتعال میں آ گئے۔ اتوار کی رات کو۔ کوئی شک نہیں رہا، انہوں نے غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ شمس بھی اتوار والے دن سے ہی غائب تھا۔ ان کا تو اب خون کھول کے رہ گیا، برابر میں بچھو رہتا تھا، اور وہ جیسے نظر انداز کر گئے۔ اس نے عیاری سے انہیں ڈنگ مارا تھا، شرم نہیں آئی اسے۔ دوسری طرف شمس صوبیہ کا سارا زیور بیچ کر جیب میں ڈال چکا تھا اور بے دریغ خرچ بھی کر رہا تھا۔ رات کو بھی صوبیہ کو وہ ایک اچھے ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے لے کے گیا، لیکن وہ جب سے لاہور آئی تھی نروس سی تھی، جیسے ہر دیکھنے والی نظر اسے پہچان رہی ہے، اس پہ ہنس رہی ہے کہ دیکھو یہ لڑکی گھر سے بھاگی ہے، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہی تھی۔ کیا بات ہے صوبی، چپ چپ کیوں ہو؟ ٹھیک سے کھا بھی نہیں رہی ہو؟ شمس نے اسے بیٹھے سنجیدگی سے دیکھ کے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس دل بہت اداس ہے، پتہ نہیں کب سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ہو جائے گا صوبیہ، میں ہوں نا، شمس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے تسلی دی تھی۔ دوسری جانب جب یہ بات کمالے کو پتہ چلی، اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ دونوں باپ بیٹا غصے میں بپھرے ہوئے شمس کے گھر پہنچے۔ دروازہ اتنی زور سے بجایا کہ جیسے توڑ دیں گے۔ اس کی والدہ گھبرا گئیں، دروازہ کھول کے سامنے ان دونوں کو غصے میں دیکھ کے پوچھنے لگی، جی بھائی خیر تو ہے؟ شمس کہاں ہے؟ کمالہ چلا کے بولا تھا۔ لاہور گیا ہے، خیر تو ہے نا بھائی صاحب؟ میری بیٹی کو بھگا کے لے کے گیا ہے لاہور وہ کمینہ۔
زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے، جان سے مار ڈالوں گا۔ صوبیہ کے والد کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ منزہ ایک کونے میں خوف میں کھڑی تھی۔ ایک واحد وہی تو تھی جو ہر بات سے واقف تھی۔ جب سے وہ دونوں غائب ہوئے تھے وہ سمجھ گئی تھی کہ صوبیہ شمس کے ساتھ ہی گئی ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بھائی صاحب، میرا شمس ایسی نیچ حرکت کیوں کرے گا؟ وہ تو کام سے لاہور گیا ہے۔ کسی کام سے نہیں گیا، میرے ایک جاننے والے نے خود دیکھا ہے اسے صوبیہ کو لاہور کی بس میں ساتھ لے کے جاتے ہوئے۔ یہ سن کے شمس کی والدہ کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ میں فون کرتی ہوں اسے، ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسا کیا ہے اس نے۔ مجھے یہ بتائیں کہ لاہور میں کس جگہ گیا ہے وہ، ٹکڑے کر دوں گا میں اس کے۔ کمالے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں اگر سامنے آ جائیں تو جان سے مار ڈالے انہیں۔ بیٹا مجھے سچ میں نہیں پتا کہ وہ لاہور میں کہاں ہے، وہ سچ میں انجان تھیں۔ اسے بولو صوبیہ کو لے کے کل یہاں پہنچے، ورنہ میں ڈھونڈ لوں گا اسے اور جہاں نظر آیا مار ڈالوں گا اسے۔ کمالے نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ شمس کی والدہ کا رنگ اڑا تھا۔ تانیہ اب پہلے سے کچھ ٹھیک ہونے لگی تھی، گھر کے کام بھی دلچسپی سے کرتی تھی، اپنے شوہر کا خیال بھی رکھنے لگی تھی۔ وہ بھی اس کے کھانے کی بہت تعریف کرتا تھا۔ تانیہ آپ کے ہاتھ میں جادو ہے، سچ میں اتنے ذائقے دار کھانا میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ تانیہ اب ذرا سا مسکرا دیتی تھی۔ گھر کی بھی رد و بدل کر کے اس نے چینج کر دیا تھا، لیکن وہ ضرور پریشان تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب جاتا تھا اس کے وجود پر زخم دیکھتے ہی ایک اذیت میں مبتلا ہونے لگتا تھا۔ ایک دن وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس کے جسم پہ بہت گہرے زخم تھے، جیسے جلتا ہوا سگریٹ بجھایا گیا ہو، یا جانے ایسا کیا جلتا ہوا لگایا گیا ہو کہ جلد کے ساتھ گوشت تک جل چکا تھا۔ زخم کافی بھر چکے تھے لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اس کے لیے ہر بار تانیہ کے زخموں کو دیکھنا اسے اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ تانیہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس کیوں لایا ہے، کیونکہ وہ ایک گائناکالوجسٹ تھی اور عمر رسیدہ ڈاکٹر تھی۔ وہ تانیہ کو اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ تانیہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کے گاؤن پہنانے کے بعد اس ڈاکٹر نے جب اس کے جسم پر جاہریت کے نشانات دیکھے تو ایک دم آنکھیں میچ گئی تھی۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ میں آپ کی ڈاکٹر ہوں، بتائیے مجھے۔ تانیہ کی اڑی رنگت اور بدحواسی دیکھ کر اس نے پیار سے پوچھا تھا۔ میں کچھ نہیں بتا سکتی، مجھے باہر جانا ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس، وہی تمہیں میرے پاس لائے ہیں۔ دیکھو میں آپ کی ڈاکٹر ہوں، مجھ سے کچھ بھی مت چھپائیں۔ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ریپ وہ بمشکل بولی تھی۔ اوہ ویری بیڈ۔ کب؟ شادی کے بعد؟ نہیں، پہلے۔ بہت غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے آپ کے ساتھ، لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ اسے تانیہ کی حالت دیکھ کر ترس سا آ رہا تھا۔ اسے اٹھنے کا کہہ کے وہ باہر اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میں کچھ میڈیسنز اور ٹیوب لکھ کے دے رہی ہوں۔ آپ کے زخموں میں ابھی بھی انفیکشن باقی ہے، اسی لیے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ دوا اوپر سے لگا لیجئے گا، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ایک سلپ پر تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ آپ باہر جائیں اور اپنے ہسبینڈ کو اندر بھیجیے۔ ڈاکٹر نے وہ سلپ اپنے پاس رکھ لی۔ تانیہ باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ دیکھیں، آپ کی مسز کے ساتھ یہ حادثہ ایک بار نہیں ہوا ہے، کئی بار ہوا ہے، اور بہت بے دردی کے ساتھ تشدد اس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ میں نے 40 سال کی اپنی اس لائف میں ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں، اور جہاں تک میرا تجربہ کہتا ہے کئی بار ان کا ابارشن بھی ہو چکا ہے۔ ایسی حالت اکثر خواتین کی ہوتی ہے جو یہ کہہ کے ڈاکٹر چپ سی ہو گئی۔ جو کیا ڈاکٹر؟ دیکھیں میں کہنا نہیں چاہتی مگر آپ کہیں، ان سے ایک عرصے تک جسم فروشی کا کام لیا گیا ہے۔ یہ سن کر جیسے وہ گنگ رہ گیا تھا۔ میں نے کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیے ہیں، آپ یہ بھی کروا دیجیے گا، باقی وہ میڈیسن پراپر کھائیں گی تو زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ذہنی طور پر انہیں نارمل ہونے میں وقت لگے گا۔ وہ سلپ ڈاکٹر کے ہاتھ سے لے کے باہر آ گیا۔
تانیہ اسے دیکھ کے کھڑی ہو گئی۔ واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا۔ لگ رہا تھا کہ کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ گھر آ کے بھی اس نے تانیہ سے بات نہیں کی تھی، سیدھا دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اتنا بڑا ظرف کہاں سے لا سکتا تھا؟ کسی کے ساتھ حادثہ ہو جانا اور بات ہے، اور جو وہ ڈاکٹر سے سن کے آ رہا تھا وہ بات اور تھی۔ اسے لگا تانیہ کو تو پتہ نہیں وہ نارمل کر پائے گا یا نہیں، لیکن خود ضرور پاگل ہو جائے گا۔ پہلے تو جی میں آیا کہ کیوں خود کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالے، طلاق کا کاغذ پکڑا کے خود کو روز روز کی اذیت سے بچا لے۔ لیکن پھر تانیہ کا چہرہ سامنے آنے لگا، اس کی تکلیف، اس کا اس سے دور ہونا، ڈرنا، مرد سے نفرت کا اظہار کرنا، اس کی ذہنی حالت، اس کا پاگل پن۔ اسے لگا کہ ایک ایسی لڑکی کو سہارا دینے کے بعد دوبارہ اسے اندھیروں میں پھینک دینا تو اس پر اور بھی زیادہ بڑا ظلم ہے۔ پوری رات وہ خود سے جنگ کرتا رہا۔ دل کہتا تھا مظلوم ہے بیچاری، خود پہ جبر کر لو، اپنا ہی لیا ہے تو ساتھ بھی نبھاؤ۔ دماغ کہتا تھا کہ کیسے اسے چھو سکتے ہو جو لڑکی بازاری ہو، جہاں بھی اسے لے کے جاؤ گے اس کا کوئی نہ کوئی گاہک ٹکرا جائے گا، کیسے ان نظروں کو فیس کرو گے؟ انجانے میں وہ خود کو بہت بڑی مشکل میں ڈال چکا تھا۔ اسے بس یہ بتایا گیا تھا کہ حادثہ ہوا ہے، لیکن یہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اتنا بھی وہ پارسا نہیں تھا کہ ایسی آزمائش سے گزرے۔ صبح آفس جاتے تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ آفس میں بھی پورا دن بس یوں ہی گزرا۔ رات کو جب وہ گھر پہنچا، تانیہ کچھ روئی روئی سی لگ رہی تھی، لیکن اس نے اس بار وجہ نہیں پوچھی تھی۔ کھانا بھی چپ چاپ کھایا تھا، نہ اس کے منہ میں پہلا نوالا ڈالا، نہ اس کے کھانے کی تعریف کی، نہ کوئی اور بات کی۔ رات پھر وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ گیا، پھر سوچوں کا سلسلہ وہیں جڑ چکا تھا۔ رات کو 3 بجے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ تانیہ روتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا تھا، پریشان تھا۔ جب وہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے پیر پکڑ کے رونے لگی۔ عبدالباسط آرا کو سیدھا بس کے اڈے پہ لے کے گیا تھا۔ باقی کے سب مزدور جا چکے تھے، اس لیے عبدالباسط الگ سے جا رہا تھا۔ وہیں سے وہ لوگ اس فارم ہاؤس پہ پہنچے۔ فارم ہاؤس ایک بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بہت وسیع جگہ پہ باغ تھا، پھلوں سے لدے ہوئے درخت تھے، دور کہیں سامنے پول بھی نظر آ رہا تھا۔ کوارٹر سیدھی جانب لائن سے بنے ہوئے تھے۔ چوکیدار سے چابی لے کے عبدالباسط نے اپنا کوارٹر کھولا۔ کوارٹر ایک کمرے پہ مشتمل تھا، لیکن کمرہ بڑا اور کشادہ تھا۔ ایک سائڈ پہ چھوٹی سی شیلف اور سنگل اسٹو والا چولہا رکھا تھا۔ چند ضرورت کے برتن تھے۔ بیڈ سنگل بیڈ سے کچھ بڑا تھا اور ڈبل بیڈ سے کچھ چھوٹا تھا۔ دیوار گیر الماری تھی۔ کوارٹر صاف ستھرا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی عبدالباسط نے آرا سے کہا، آپ برقع اتار دیں، یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا۔ کئی گھنٹوں سے وہ برقعے میں تھی۔ آرا نے پہلا اپنا نقاب الٹا، ایک نظر کمرے پہ ڈالی، دوسری عبدالباسط کے چہرے پہ، پھر اپنا برقع اتار کر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ ابھی بھی وہ سجی سنوری ہی تھی، بس نقاب پہننے سے چہرے پہ پسینہ آنے کی وجہ سے کاجل کچھ پھیل گیا تھا۔ آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانے کا کچھ انتظام کر کے آتا ہوں۔ عبدالباسط یہ کہہ کے جانے لگا، لیکن آرا نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے کیسے عبدالباسط، ابھی تو نے میری تعریف بھی نہیں کی، منہ کیسے دھو لوں؟ آرا نے خفگی سے کہا۔ عبدالباسط نے 2 قدم پیچھے لیے اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تعریف کرنے کے لیے آپ کو ہار سنگھار کی ضرورت کب ہے؟ وہ مسکرا کے بولا تھا۔ لیکن میں تمہارے لیے خاص طور پہ تیار ہوئی ہوں، ایسے پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں ہوئی۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے پھر کہ آپ میرے لیے خاص طور پہ تیار ہوئی ہیں۔ پتہ ہے عبدالباسط، میں نے ہاتھوں پہ مہندی سے تمہارے نام کا پہلا حرف بھی لکھوایا ہے، دکھاؤں تمہیں؟ اس نے اپنی ہتھیلیاں اس کے سامنے کر دی، جہاں نقش و نگار کے ساتھ اس کے نام کا پہلا حرف بھی لکھا تھا۔ عبدالباسط نے اس کی ہتھیلیاں تھام کے ہونٹوں سے لگا لیں۔ مہندی آپ کے ہاتھوں پر بہت جچتی ہے آرا۔ عبدالباسط کی تعریف پہ جیسے آرا کو کچھ یاد آیا۔ اف، دیکھو نا، نیلو کی بچی نے بھلا کیا کر دیا، پیروں پہ تو لگائی ہی نہیں مہندی۔ کوئی بات نہیں، آج نہیں لگائی تو کیا ہوا، پہلی بار آپ کے پاؤں کی مہندی ہی تو دیکھی تھی میں نے۔
کچھ دیر تو نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ دوسری نظر آپ کے آدھے چہرے سے جھانکتا ہوا ڈمپل دیکھا تھا۔ بس پھر کسی دوسری عورت کی طرف نظر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہا۔ عبدالباسط کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ سچ میں عبدالباسط؟ آرا بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہی تھی۔ جھوٹ بول سکتا ہوں آپ سے؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ ہے، جھوٹ نہ ہے بول سکتے تو۔ اب جاؤں، بھوک لگی ہوگی آپ کو؟ عبدالباسط نے پوچھا۔ ہاں جاؤ، میں نے کب روکا ہے تمہیں؟ یہ کہہ کے وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ صبح سے شمس کی والدہ شمس کو فون کر رہی تھیں، لیکن فون مسلسل بند تھا، کئی دن سے بند تھا، اور کسی کو وہ خاص جانتی بھی نہیں تھی۔ پھر دوپہر میں گھر سے نکل کر شمس کی ورک شاپ پہ آ گئی۔ اس کے مالک سے شمس کا پوچھنے لگی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ شمس نے ان سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ لاہور کی ورک شاپ پر کوئی رابطہ کیا ہے۔ وہ بے حد پریشان ہو کر لوٹی تھی۔ شام تک صوبیہ کا باپ اور بھائی پھر ان کے گھر کے گیٹ پہ موجود تھے۔ اس بار تو محلے کے چند معزز لوگ بھی تھے۔ وہ ایک خاتون تھیں، اس لیے گھبرا گئیں۔ کہاں ہے شمس؟ ہوئی ہے اس سے بات؟ کب آئے گا وہ؟ صوبیہ کے والد نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بھائی صاحب، اس کا فون بند ہے اور اس کے مالک کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ بہانے بنانے بند کرو بڑھیا، جلدی سے اسے بلاؤ ورنہ ہم کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لیں گے۔ کمینہ میری بیٹی کو بہلا کے لے کے گیا ہے، وہ غرا کے بولے تھے۔ ایسے کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں اس کا صوبیہ سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ اس کی والدہ نے انکار کیا۔ دیکھ بڑھیا، بے وقوف مت بنا ہمیں، وہی لے کے گیا ہے اسے، کمالہ چنگاڑ کے بولا تھا۔ صرف شمس بھائی کا قصور نہیں ہے، صوبی باجی بھی انہیں خط لکھتی تھیں، صحن میں کھڑی منزہ نے کہا۔ ساری بات خود ہی سامنے آ گئی۔ کمالے نے شمس کی والدہ کو پیچھے کیا، اندر آ کے غصے سے منزہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ اس کی نظروں سے ڈر کے پیچھے ہٹی۔ تمہیں کیسے پتا کہ صوبیہ اسے خط لکھتی تھی؟ اس کا مطلب تم سب جانتی تھیں۔ شمس کی ماں فوراً سے بیٹی کے پاس آئی۔ نہیں، اسے کچھ نہیں پتا، منی تو چپ کر۔ ماں کی جان لبوں تک آئی تھی۔ اسے سب پتا ہے، چل بتا کہاں گیا تیرا بھائی میری بہن کو لے کے؟ کمالے نے غصے سے پھنکار کر پوچھا تھا۔ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں جانتی، منی تو اندر جا۔ شمس کی والدہ رونے لگی۔ منزہ کمرے میں چلی گئی۔ دیکھو بیٹا، میں شمس کو فون کر رہی ہوں، اس کا فون بند ہے، جیسے ہی کھلے گا میں اسے یہاں بلاؤں گی۔ اگر اس نے کچھ ایسا کیا ہوگا تو میں خود صوبیہ کو عزت سے اپنے گھر لے کے آؤں گی۔ ہرگز نہیں بڑھیا، ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا اس نے، اب وہ صرف مرے گا۔ میری بہن کی عزت اچھالی ہے اس نے، اب اتنا حق تو پھر میرا بھی ہے کہ میں بھی اس کی عزت کی دھجیاں بکھیروں۔ جیسے جان کے بدلے جان تو پھر بہن کے بدلے بہن۔ جب اپنی بہن کے ساتھ زیادتی ہوگی تو الٹے قدم واپس آئے گا۔ کمالے کی بات پر شمس کی والدہ کے حواس باختہ ہوئے تھے۔ 14-15 سالہ دبلی پتلی چھوٹی سی ان کی بیٹی اور 35-36 سال کا وہ کڑیل جوان جو بھری جسامت کا مالک تھا۔ نہیں بیٹا، میری بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ بہت چھوٹی ہے تم سے، خدا کے لیے ایسا کچھ مت کرنا۔ شمس کی ماں نے ملتجی لہجے میں روتے ہوئے منت کی تھی۔ میں تمہارے بیٹے کی طرح بے غیرت نہیں ہوں بڑھیا، نکاح کروں گا تمہاری بیٹی سے، اور جب تک شمس واپس نہ آ جائے تجھے تیری بیٹی کی شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ کمالے کی سرخ آنکھوں سے شمس کی ماں کا دل دہلا تھا۔ کمرے میں کھڑی منزہ کانپنے لگی تھی، رونے لگی تھی۔ ہاں ٹھیک یہی ہے، عزت کا بدلہ عزت، بیٹی کا بدلہ بیٹی۔ سنو، آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ صوبیہ کے والد نے وہاں موجود محلے داروں سے پوچھا، جو احساس مند کم اور تماشائی زیادہ تھے۔ پہلے صوبیہ کو لے کر کمالے اور صوبیہ کے باپ کا تماشا دیکھنے آتے تھے، اور اب یہ ایک نیا موضوع گرم ہونے والا تھا۔ بھلا انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بات 100% درست ہے، نکاح تو ابھی ہونا چاہیے، انہی میں سے ایک شخص نے کہا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر زبردستی
منزہ کا نکاح ڈرا دھمکا کر کمالے سے کر دیا گیا۔ وہ بے دردی سے کھینچتے ہوئے اسے گھر سے باہر لے کے گیا تھا۔ وہ بچی چلاتی ہوئی ماں کو پکارتی رہ گئی۔ ماں روتی بلکتی رہی، لیکن پکار سننے والا صرف 7 آسمانوں کا مالک ہی تھا۔ باقی دنیا میں بسنے والے انسانی روپ میں جانور تھے۔ شمس کی ماں دہائیاں دیتی رہ گئی، لیکن بیٹی بھائی کے بدلے میں جا چکی تھی۔ مجرم شمس تھا، سزا کی حقدار 15 سالہ منزہ۔ جو آگ صوبیہ کے جانے پر صوبیہ کے گھر میں لگی تھی، اس کی چنگاری نے شمس کا گھر بھی خاک کیا تھا۔ پوری رات شمس کی ماں روتی رہی، بیٹے کو بار بار فون کرتی رہی، لیکن فون بند تھا۔ وہاں شمس نے صوبیہ کو اس کی ماں کی موت کا اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اس کا ہنی مون ٹرپ خراب نہ ہو جائے، اور یہاں اس کی چھوٹی سی معصوم سی بہن اس کے جرم میں بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ یہ تھی وہ محبت جس محبت کے لیے سب کچھ جائز تھا۔ بھاگ جانا، بھگا کے لے جانا، گناہ ثواب سب برابر سمجھا جاتا تھا۔ اتنا آسان ہوتا ہے کیا یہ سب کچھ؟ فلمی دنیا تو تھی نہیں، نہ کوئی ڈرامہ تھا یا کہانی تھی جہاں 2 دل ملے، دنیا نے اختلاف کیا اور انہوں نے گھر سے بھاگ کے شادی کر لی، پھر گھر والے بھی غصے کے بعد مان گئے، چلو جی ہو گئی ہیپی اینڈنگ۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ بھاگ جانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ مسائل کو مزید بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ زندگیاں تباہ ہو کے رہ جاتی ہیں۔ جیسے صوبیہ کی والدہ کی موت نے شوہر اور بیٹے کو اندھا کر دیا تھا، شمس کو لگا کہ تباہی صرف صوبیہ کے گھر کو برباد کرے گی اور اس کا گھر بچ جائے گا، لیکن لپیٹ میں اس کی فیملی بھی آ گئی۔ برباد کون ہوئی؟ چھوٹی سی منزہ۔ کمالے نے انسانیت سے ہٹ کے سلوک کیا تھا اس معصوم سی بچی کے ساتھ۔ وہ صرف بدلے کے طور پہ گئی تھی، اس لیے صرف بدلہ ہی لیا گیا تھا، اور وہ بھی بہت بے دردی سے۔ حیا کی آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ خود کمرے میں جاؤ گی یا زبردستی لے کے جاؤں تمہیں؟ جیسے پہلے لے کے گیا تھا کالج کے روم میں۔ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے دانت پیس کے کہا۔ وہ اس جھوٹ کا حوالہ دے رہا تھا جس کا بڑی دیدہ دلیری سے حیا نے سب کے سامنے جھوٹا اعتراف کیا تھا۔ مجھے معاف۔ حیا لفظوں کو ترتیب بھی نہیں دے پا رہی تھی جب ارتضیٰ نے اس کے بازو کو دبوچ کے پکڑا اور اسے کھینچ کے کھڑا کیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میرا بازو چھوڑیں ورنہ میں چلا چلا کے سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بازو چھڑواتی رہ گئی، لیکن وہ اسے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ اسے اندر دھکیل کے اس نے دروازہ بند کیا۔ حیا بری نہیں تھی۔ کمرہ بند ہوتے ہی کمرے کے دروازے کے پاس آئی، لیکن وہ عین دروازے کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ چیخو گی تم؟ چلو چیخو، میں بھی تو سنوں تمہاری چیخیں۔ چلانا چاہتی ہو؟ چلاؤ، خوب چلاؤ۔ کالج نہیں ہے یہ، نہ ہی یہاں تمہارے باپ کے پیسوں سے خریدا ہوا میڈیا ہے، نہ تمہیں مظلوم سمجھنے والے لوگ ہیں یہاں تمہارے چیخنے چلانے کی آواز صرف جانور سن سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ وہ ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ حیا الٹے قدم لے رہی تھی، رو رہی تھی۔ یہاں کوئی نہیں ہے جس کے سامنے تم یہ مگر مچ کے 4 آنسو بہاؤ گی اور سچی بن جاؤ گی۔ سر پلیز مجھے جانے دیں، حیا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سن کے ارتضیٰ چلا اٹھا تھا۔ شٹ اپ یو بلڈی! بمشکل اس نے گالی منہ میں دبائی تھی۔ جتنی بلند آواز سے وہ دھاڑا تھا، حیا کانپ سی گئی تھی، زور سے آنکھیں میچ لی۔ آئندہ مجھے سر مت کہنا، بہت قابل احترام لفظ ہے یہ، بہت باادب رشتہ ہے جسے تم نے بڑی گندی اور غلیظ گالی دی ہے۔ ارتضیٰ کہا کرو مجھے۔ اس کے اس قدر خطرناک تیور دیکھ کے وہ اب ہچکیوں سے رونے لگی۔ جانتی ہو ریپ کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ جس لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ ایک قدم بڑھا کے بول رہا تھا۔ وہ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، رو رہی تھی، پیچھے ہٹ رہی تھی۔ صبح تک جان جاؤ گی، یہ کہہ کے اس نے حیا کو بیڈ پہ دھکا دے کے گرایا تھا۔ نہیں، معاف کر دیں مجھے پلیز، وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ کیوں معاف کروں تمہیں؟
تم نے معاف کیا تھا مجھے، میں نے پوری کلاس کے سامنے تم سے معافی مانگی تھی، لیکن پھر بھی تم نے نہ جانے کس بات کا بدلہ لیا۔ تو پھر مجھ سے بھی ایسی کوئی امید مت رکھو کہ تمہیں معاف کر دوں۔ یہ کہہ کے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ حیا کی جان نکلی تھی، فوراً بیڈ سے کھڑی ہوئی، ہاتھ جوڑ کے روتے ہوئے بولی، آپ کو خدا کا واسطہ، اللہ کے لیے مجھے معاف کرنے، مجھے جانے دیں۔ حیا بے بسی سے بولی تھی، تم چاہتی ہو میں تمہیں جانے دوں؟ ارتضیٰ کا ہاتھ اپنی شرٹ کے تیسرے بٹن پہ جا کے رکا۔ جی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، چہرہ آنسوؤں سے تتر بتر تھا، چہرے پہ صرف خوف تھا۔ تو پھر سب کے سامنے گواہی دو کہ تم نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ کچھ پل اسے دیکھنے لگی۔ میں کہہ بھی دوں تو کوئی یقین نہیں کرے گا، سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے زبردستی مجبور کیا گیا ہے ایسی گواہی دینے کے لیے۔ حیا کی بات سچ تھی، لیکن ارتضیٰ کا اشتعال بڑھا تھا۔ کیوں کیا تھا تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ زندگی کو الجھا کے رکھ دیا، برباد کر دیا مجھے، منہ سے پھوٹو اب کیوں کیا تھا یہ سب؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ شرط، حیا دھیرے سے نظریں جھکا کے بولی تھی۔ ارتضیٰ کا دماغ کھول کے رہ گیا۔ ایک شرط کے لیے برباد کر کے رکھ دیا تھا اس نے اسے؟ جی چاہتا اٹھا کے پھینک دوں تمہیں کہیں، یا گلا دبا دوں تمہارا۔ وہ غصے سے اپنے ہاتھوں کو اس کے گلے کے قریب لے کر گیا، لیکن حیا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تمہارے لیے کسی کی عزت کو برباد کرنا اتنا آسان ہے جتنا ٹروتھ اینڈ ڈیئر کے لیے سکے کو گھمانا۔ میں تمہیں کبھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا، بس یہ خبر ذرا ختم ہو تو طلاق دے دوں گا تمہیں۔ وہ غصے اور بے بسی سے بولا تھا۔ ہاں تو دے دے، میں کون سا رہنا چاہتی ہوں یہاں، پچھتا رہی ہوں بہت۔ جتنا آپ کو اس خبر کے ختم ہونے کا انتظار ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے ہے۔ میں نہیں رہ سکتی یہاں، اور نہ میں وہ سب کھا سکتی ہوں جو آپ کھاتے ہیں۔ مجھے اپنی لائف اور لگژری کی عادت ہے، میں وہ نہیں چھوڑ سکتی۔ روتے روتے وہ بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ شاید اس وقت جو اس سے ہوا وہ شرط کے چکر میں بنا سوچے سمجھے کر بیٹھی تھی، اور اب وہ پچھتا رہی تھی۔ نکلو یہاں سے ورنہ منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ ارتضیٰ کو اس پہ اور بھی غصہ آنے لگا۔ امیر اور سر پھری لڑکی تھی، ایک شرط کی خاطر دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑا گئی تھی۔ حیا شاید ایسے ہی کسی جملے کی منتظر تھی، فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارتضیٰ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ہارون الرشید بنا آواز کے رو رہے تھے، آنسوؤں پہ اختیار کھو بیٹھے تھے۔ کافی دیر تک جازم ان کی بہتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ ایک پل بھی انہوں نے جازم کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ رو تو وہ بھی رہا تھا، اذیت تھی کہ بے چین کیے ہوئے تھی، لیکن پھر ہارون الرشید کی بیماری کا سوچ کے خود کو سنبھالنے لگا۔ 24 سال کی عمر میں پہلی بار اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا تھا، پہلی بار خود کو خود ہی سنبھالا تھا، پہلی بار ایک ایسے صدمے کو سہنے کی کوشش کی تھی جو اس کے لیے ناقابل فہم اور ناقابل برداشت تھا۔ پہلے ہارون الرشید کے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا، یہ بھی پہلی بار ہوا تھا، ورنہ ہمیشہ جازم کے بہتے آنسو ہارون الرشید نے ہی پہنچے تھے۔ پھر ان کے ماتھے کو چوما، اس کے بعد دائیں رخسار کو۔ کوئی بات نہیں بابا، خون کا ایک ہونا ہی سب کچھ تو نہیں ہوتا۔ آپ ہی میرے بابا ہیں، نظریں کیوں چرا رہے ہیں مجھ سے؟ آپ نے کوئی غلطی یا گناہ تھوڑی کیا ہے، ایک لاوارث کو سہارا ہی تو دیا ہے، ایک یتیم بنا ماں باپ کے بچے کو اولاد کی طرح پالا ہے۔ جازم نے اس کی سبکی دور کرنی چاہی۔ بنا ماں باپ کے نہیں ہو تم، ماں ہے تمہاری۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ ماں تھی تو کیوں اپنے لخت جگر کو کسی اور کو سونپ دیا؟ آپ جانتے ہیں میری ماں کو، یتیم خانے سے اڈاپٹ نہیں کیا آپ نے مجھے۔ جازم کے لیے ہر بات امتحان تھی۔ نہیں، تمہاری ماں نے مجھے تمہیں دیا تھا کہ میں تمہیں لے جاؤں، تمہاری پرورش کروں اور تمہیں کبھی نہ بتاؤں کہ تمہاری ماں کون ہے۔ ہارون الرشید نے دھیمے لہجے میں بتانا شروع کیا۔ بابا ایسا کیوں کیا انہوں نے؟
ساری زندگی میں ماں کی گود کو ترسا، صبر بس اس لیے کرتا رہا کہ ماں ہے ہی نہیں، لیکن وہ زندہ ہے تو مجھے کیوں اپنی محبت سے محروم کیا؟ مجھے بتائیں کہاں ہیں وہ؟ میں ایک بار ہی صحیح لیکن جا کے ان سے پوچھوں گا۔ ایسی کیا مجبوری تھی کہ مجھے اپنی محبت بھی نہیں دے سکی وہ؟ جازم طیش میں بول رہا تھا۔ وہ جہاں ہے وہاں تم نہیں جا سکتے۔ ہارون الرشید نے نظریں چرائیں تھیں۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ میں ضرور جاؤں گا۔ کس شہر میں ہے وہ؟ اسی شہر میں ہے۔ ہارون الرشید کی بات پر وہ متحیر ہوا تھا۔ وہ اسی شہر میں ہے لیکن کبھی مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ کیا دوسری شادی کر لی انہوں نے؟ ان کا میاں منع کرتا تھا کہ وہ مجھ سے نہ ملیں۔ نہیں بیٹا، شادی ہی تو نہیں ہوتی وہاں کسی لڑکی کی جہاں وہ رہتی ہیں۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہیں بابا؟ بتائیں کہاں ہیں وہ؟ بازار حسن کے کوٹھے پہ۔ ہارون الرشید کے لفظوں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ جازم کو بن موت ہی مار ڈالا تھا۔ گنگ سا رہ گیا تھا وہ۔ کس کا بیٹا تھا؟ ایک طوائف کا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسی کسی عورت کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس نے تو کسی شریف لڑکی کی طرف بھی کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ ایسی جگہوں سے تو وہ کوسوں دور رہتا تھا۔ نفرت کرتا تھا ایسے مردوں سے جو وہاں جاتے ہیں۔ وہاں رہنے والی عورتوں کو برا سمجھتا تھا۔ جازم چل یار، بڑا حسن جمال ہوتا ہے وہاں، بڑی دلکش ادائیں ہیں ان کی۔ جو تو عورت کے نام سے گھبراتا ہے 2-4 ملاقاتوں میں سدھر جائے گا۔ کالج کے دوستوں نے ایک بار اسے اپنے ساتھ بازار حسن لے جانا چاہا تھا۔ وہاں جاؤں گا میں۔ پتہ بھی ہے کس کا بیٹا ہوں میں۔ میرے بابا نے آج تک نامحرم عورت کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی۔ ساری زندگی میری ماں کے نام پہ گزار دی۔ دوسری عورت تک کو اپنی زندگی میں گوارا نہیں کیا۔ ایسے پاکیزہ شخص کا خون دوڑتا ہے میری رگوں میں، اور تمہیں لگتا ہے ایسی غلیظ جگہ پہ جاؤں گا میں؟ بہت نیک ماں باپ کی اولاد ہوں میں۔ میرے اندر پاکیزہ خون شامل ہے۔ میں گھر جا رہا ہوں۔ اپنے کہے الفاظ جو اس نے بڑے ایمان کے ساتھ کبھی کہے تھے اب اسے بےمانی سے لگے تھے۔ کون سی پاکیزگی شامل تھی اس کے خون میں؟ ایک گندگی کی پیداوار تھا وہ، ہوس کی پیدائش تھا۔ دل کے ساتھ ساتھ روح تک کام گئی تھی جازم کی۔ آنسو تو پہلے بھی نہیں تھمے تھے اس کے، لیکن یہ اذیت پچھلی ساری تکلیفوں کو مات دے گئی تھی۔ کوئی سوال نہیں بچا تھا جو وہ ہارون الرشید سے پوچھتا۔ چپ چاپ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بے جان سا ہو کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ گھنگروؤں کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ تیز تیز کسی عورت کے ناچتے پیر آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے۔ ایک شرابی، گرتا لڑکھڑاتا شخص ایک ہنستی دل لبھاتی عورت کے سہارے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ زور سے دروازہ بند ہوا۔ جازم ایک دم چونکا تھا۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ کئی آنسو گرے تھے۔ یہ تصور ہی جان لے رہا تھا اس کی۔ کسی کی عیاشی اور ہوس کا ناجائز نتیجہ ہوں میں۔ ایک ایسی عورت جس کے پاس بے شمار مرد صرف اپنی ہوس پوری کرنے آتے ہیں، اس کے وجود کا حصہ ہوں میں۔ مجھے تو ناچ گانوں سے نفرت رہی ہے، پھر کیسے میں نہیں میرے اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ میرا وجود ایک گناہ کا نتیجہ ہے۔ اف! دماغ کی تنابیں کھینچی تھیں۔ اپنے سر کی کن پٹیوں کو اس نے انگلی کی پوروں سے دبایا تھا۔ جازم کو لگا زنا نہ کر کے بھی وہ زانی ہو۔ اس سے بہتر میں پیدا ہوتے ہی مر چکا ہوتا۔ زندگی بہت بڑی سزا لگنے لگی تھی۔ تانیہ اس کے پیروں میں بیٹھی رونے لگی تھی، لیکن وہ چپ تھا، کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ اپنی کیفیت ہی کچھ کم اذیت میں نہ تھی جو اس کے رونے کی وجہ پوچھتا۔ مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کراہیت محسوس ہوتی ہوگی، تبھی آپ مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ ایک سچ تھا جو وہ تانیہ کے منہ سے سن رہا تھا۔ یہ بات وہ اپنے لب سے کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن سچ یہی تھا کہ انسان تھا وہ، فرشتہ تو نہیں تھا۔ آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگلی جاتی۔ اتنا کچھ جان کے وہ چاہتا تھا کہ تانیہ نظروں سے ہی کسی خواب کی طرح اوجھل ہو جائے۔ سب کچھ جان کر اسے اپنانا ناممکنات میں سے تھا۔
بس مجھے طلاق مت دیجیے گا، اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتی۔ ایک کونے میں پڑی رہوں گی فالتو سامان کی طرح، لیکن باہر اکیلی کہاں جاؤں گی؟ کتوں اور بھیڑیوں سے بدتر لوگ ہیں باہر، نوچ کھائیں گے مجھے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور وہ پتھر کی مورت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر بہت بڑا جگرا کر کے کانپتے ہاتھوں سے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا۔ اٹھو یہاں سے۔ یہ وہ پہلا جملہ تھا جو اس نے 2 دن بعد منہ سے ادا کیا تھا۔ وہ اٹھ گئی۔ ادھر بیٹھو میرے پاس۔ وہ روتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ رو مت، میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں اور نہ طلاق دوں گا۔ بس انسان ہوں یار، کچھ چیزوں میں بے اختیار ہوں۔ مرد خود چاہے 10 جگہ بھی منہ مارتا ہو، لیکن بیوی اسے پاکیزہ ہی چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے کبھی ان مردوں کی طرح بننے کی کوشش نہیں کی، لیکن کچھ چیزیں فطری بھی ہوتی ہیں۔ مرد کی غیرت ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے لیے ہمیشہ چوکنی رہتی ہے۔ بڑے زاویوں سے وہ دیکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے محرم کو دیکھ رہے ہوں۔ ان کی نظروں کو فوراً سے پہچان جاتا ہے۔ یہ بات فطری ہے، سب مردوں میں پائی جاتی ہے، لیکن صرف اپنی محرم تک۔ میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور سمجھ سکتا ہوں کہ تم شروع سے ایسے ماحول کی نہیں ہو، کسی اچھے گھر کی لگتی ہو جسے زبردستی استعمال کیا گیا ہو۔ تم سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں میں، اور اب شاید سننے کا حوصلہ بھی ہے۔ 2 دن سے اپنے اندر وہی حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن تم پہ زبردستی نہیں ہے دانیہ، جب چاہے بتا دینا۔ لیکن اب ہم تبھی ایک دوسرے کو اپنائیں گے جب ہم ہر بات ایک دوسرے کو ایمانداری سے بتا چکے ہوں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ سچ سن کے چھوڑ دوں گا تمہیں، تحفظ دینے کے بعد دوبارہ جہنم میں پھینک دوں گا، لیکن مجھے وقت چاہیے اور حقیقت سے آشنائی بھی۔ تانیہ ایک ٹک اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو واقعی فرشتہ نہیں تھا، لیکن اپنی صفت میں فرشتوں جیسا ہی تھا۔ رات کو عبدالباسط نے عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے آرا سے بھی نماز کا کہا۔ آرا، وضو کیجیے اور عشاء پڑھیے، اس کے بعد 2 نفل شکرانے کے بھی۔ نئی زندگی کی شروعات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عبدالباسط کی بات وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ عبدالباسط، مجھے نماز نہ ہے آتی، سیکھی تو تھی بچپن میں، لیکن پڑھی نہ ہے، اب تو بھول چکی ہوں۔ آپ اٹھیں، وضو کریں، میرے پیچھے پڑتی جائیے گا۔ مجھے وضو بھی نہ ہے آتا۔ آرا نے نظریں جھکائیں۔ اچھا آئیں میرے ساتھ، میں سکھاتا ہوں کیسے وضو کرتے ہیں۔ وضو کا طریقہ عبدالباسط نے اسے بتایا تھا۔ نماز بھی اس نے اس کے پیچھے ہی پڑھی۔ اس کی تلاوت سن کر آرا کی کیفیت کچھ عجیب سی ہوئی۔ اس کی آواز میں جیسے درد تھا، اور لفظ بھی لفظ اللہ تھے۔ کلام پاک خود دل کو چھو جانے کی تاثیر رکھتا ہے، پھر پڑھنے والے قاری کی آواز میں درد ہو تو متوجہ ہونا لازمی سی بات ہے۔ اگلی صبح دونوں کے لیے ہی خوشگوار تھی۔ فجر کے وقت عبدالباسط نے اسے جگایا نہیں تھا، خود ہی فجر پڑھ کے چائے بنائی، ناشتہ کیا، باقی کا ناشتہ اس کے لیے ڈھک دیا۔ آرا کو پرسکون سوتے دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پہ تھی۔ اسے صبح ہی صبح کام پہ جانا تھا، اس لیے اس کے جاگنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ جاگنے سے پہلے اس کے قریب آ کے اسے لحاف ٹھیک سے اوڑھایا اور چلا گیا۔ آرا کی آنکھ دن چڑھے 9 بجے کھلی تھی۔ عبدالباسط کی جگہ خالی تھی۔ جلدی سے اٹھ کے وہ بیٹھی۔ واش روم بھی خالی تھا۔ سامنے شیلف پر ایک پلیٹ ڈھکی پڑی تھی اور کیتلی بھی اسٹف پہ ڈھک کے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ڈھکن ہٹا کے دیکھا تو ایک کپ چائے اس میں موجود تھی۔ پلیٹ ہٹائی تو ایک پراٹھا اور آملیٹ رکھا ہوا تھا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، مجھے جگایا بھی نہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، میں بیوی اس کی تھی، صبح اس کو میرے ہاتھ کا ناشتہ کر کے جانا چاہیے تھا۔ دل کو افسوس سا ہونے لگا۔ پھر واش روم میں چلی گئی، نہا دھو کے ناشتہ کیا، اس کے بعد کمرے کو صاف ستھرا کیا۔ پھر دیکھنے لگی کہ شاید کچھ پکانے کے لیے چھوڑ گیا ہو، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ چھوٹی سی فریج کمرے میں موجود تھی، لیکن دودھ کے علاوہ صرف پھل تھے جو وہ رات کو اس کے لیے لایا تھا اور اپنے ہاتھ سے کاٹ کے اسے کھلائے بھی تھے۔
عبدالباسط، پہلی بار جب میں نے تمہارے ہاتھ پکڑے تھے، تمہارے ہاتھوں پہ زخم اور چھالے دیکھ رہی تھی، اس وقت تمہارے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ ایسا کیوں ہے، اور جب تم نے مجھے چوڑیاں پہنائی تھیں تب بھی تمہارے ہاتھ سرد تھے اور کپ کپ آ رہے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ تم ڈرپوک ہو، لیکن جب نکاح کے بعد میرا ہاتھ تھامے تم مجھے وہاں سے لے کے نکلے تب ایسا نہیں تھا، بلکہ بڑی مضبوطی سے تم نے ہاتھ پکڑا تھا، اور ابھی بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے آرا کیونکہ اس وقت آپ میرے لیے نامحرم تھی، اور نامحرم آگ ہوتی ہے، آگ کو چھوتے ہوئے کسے ڈر نہیں لگتا؟ مجھے تو بہت لگتا ہے، اور اب آپ میری بیوی ہیں، اس لیے گھبرانا کیسا؟ ایک بات میں بھی کہوں، سیب کا آدھا ٹکڑا آرا کو کھلا کے باقی کا اس نے اپنے منہ میں ڈالا تھا۔ ہاں نا، کہو نا آرا، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ مجھے آپ کہیں گی تو۔ وہ کیوں عبدالباسط؟ اس لیے کہ کچھ تقاضے ادب کے بھی ہوتے ہیں جو اگر اپنائے جائیں تو اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہاں سیکھا یہ سب، تم جانتے تو ہو۔ ٹھیک ہے، مت کہیے، میں نے تو صرف اپنی خواہش بتائی ہے، آپ کو ہرگز بھی مجبور نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، کوشش کر لوں گی، کہہ لوں گی تمہیں آپ، اگر تمہیں پسند ہے تو۔ آرا فوراً اپنے موقف سے ہٹی تھی، مان گئی تھی۔ دونوں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اس لیے آرا نے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا تھا اور بازو کو اس کے گلے کا ہار بنایا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ عبدالباسط، کیا وقت بہت آہستہ آہستہ نہیں گزر سکتا؟ لمحے صدیوں پہ محیط نہیں ہو سکتے؟ یہ چاند کی 10 تاریخ کئی سالوں بعد نہیں آ سکتی؟ آرا کے لیے وہ چند گھنٹے بہت حسین گزرے تھے جو بھی عبدالباسط کی سنگت میں گزرے تھے۔ دل کا یہ عالم تھا کہ ساری عمر یوں ہی گزرے۔ صبح 9 بجے رومان نے حیا کو اٹھایا تھا۔ رات کو وہ روتے روتے کافی دیر سے سوئی تھی، اس لیے اٹھنے کا موڈ بالکل نہیں تھا۔ موندی موندی آنکھیں کھول کے رومان کو دیکھ کے ماتھے پہ کئی بل پڑے۔ ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا ہے تمہیں؟ چین نہیں ہے؟ صبح صبح ہلا کے رکھ دیا مجھے، وہ تلخ لہجے سے بولی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کو جگانے کا، بابا بلا رہے ہیں آپ کو، رومان نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، ابھی نہیں اٹھنا، بول دو جا کے۔ یہ کہہ کے اس نے لحاف منہ تک اوڑھا۔ رومان نے جا کے ارتضیٰ سے سب کچھ بول دیا۔ اس بار وہ خود اٹھ کے اس کے پاس آیا تھا۔ اٹھو یہاں سے، مجھے نہیں اٹھنا، مجھے نیند آ رہی ہے، حیا لحاف کے اندر سے ہی بولی تھی۔ 2 منٹ میں اگر تم اٹھ کے کھڑی نہیں ہوئی تو دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ارتضیٰ کے سخت لہجے کے باوجود وہ لیٹی رہی۔ اوکے، تمہاری مرضی ہے، میں صرف 5 تک گنوں گا۔ 1 2 3۔ ارتضیٰ کی گنتی ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ لحاف اتار کے کھڑی ہو گئی۔ اٹھ گئی ہوں، وہ یوں تھی جیسے ابھی رو دے گی۔ گڈ، سامنے گھڑی دیکھو۔ ارتضیٰ نے آنکھوں سے گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ حیا نے کسی ریموٹ کی طرح نظریں ایک دم سے گھڑی کی طرف کیں۔ پورے 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، تم نہاؤ، منہ دھو، نہ دھو، برش کرو نہ کرو، وہ تمہارا مسئلہ ہے۔ پورے 10 منٹ بعد تم مجھے لاؤنج میں نظر آؤ۔ ناؤ ہری اپ۔ حیا اپنی نازک سی جان جلاتی ہوئی رومان کے کمرے میں گئی۔ پورے 9 منٹ بعد دھلے ہوئے منہ سے باہر نکلی، لیکن جمائیاں ابھی بھی لے رہی تھی۔ آج سے ہر کام تم کرو گی، ارتضیٰ نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ہر کام سے کیا مطلب ہے؟ وہ نافہمی سے بولی۔ مطلب گھر کی صفائی، جھاڑو پونچھا، کھانا وغیرہ بنانا۔ یہ سن کے حیا کی نیند بھک سے بھاگی تھی۔ ایکسکیوز می، میں کروں گی، میں حیا سلیمان؟ نخوت اس کے لہجے میں تھی۔ او نو، حیا سلیمان نہیں، حیا ارتضیٰ۔ ذرا یادداشت قائم دائم رکھا کرو اپنی۔ اب تم امیر باپ کی بیٹی نہیں ہو جو خدمت گزاروں کی لائنیں لگی ہوئی ہوں، ایک ادنا سے پروفیسر کی بیوی ہو، اس لیے سارے کام تو تمہیں ہی کرنے پڑیں گے۔ وہ بڑے حق سے آج وہ رشتہ جتا رہا تھا
جسے وہ کل تک ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے یہ سب نہیں آتا، آپ جانتے ہیں۔ حیا روحان سی ہوئی۔ او نو مائی وائف، آپ کو سب کچھ آتا ہے، اتنا آتا ہے کہ اپنی عمر سے بہت بڑے بڑے کام آپ آرام سے کر لیتی ہیں۔ ایسے ڈیئرز تم نے کیے ہیں عقل دنگ رہ جائے۔ سمجھو کہ یہ بھی تمہارے لیے ایک ڈیئر ہے، اس لیے اسے بھی پورے دل و جان سے کر کے دکھاؤ۔ ابھی تو ذرا کچن میں آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ ناشتہ کیسے بناتے ہیں۔ بڑی بے تکلفی سے ارتضیٰ نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کچن میں لے آیا اور شیلف کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دیکھیں، یہ سب میں نہیں کر سکتی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویسے بھی کچھ دن میں سب کچھ ویسا ہی پہلے جیسا ہو جائے گا۔ میں کوئی پریزیڈنٹ کی بیٹی تھوڑی ہوں کہ سب لوگ یاد رکھیں گے مجھے، اب تو بھول بھال گئے ہوں گے۔ بس آپ مجھے اب ڈیورس دے دیں اور مجھے بس اسلام آباد کی بس میں بٹھا دیں، باقی میں خود اپنے گھر پہنچ جاؤں گی۔ حیا کی بات اس نے بہت نارمل انداز سے سنی تھی۔ اچھا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کروں گا میں؟ اب تو ہاتھ آئی ہو تم میرے، سارے بدلے لیے بغیر تھوڑی چھوڑوں گا۔ ارتضیٰ ہاتھ باندھے بڑے نارمل انداز میں بول رہا تھا۔ حیا نے پوری آنکھیں حیرت سے پھیلا کے اسے دیکھا۔ مطلب کیا ہے آپ کی بات کا؟ میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ بہت تنگ کیا تم نے مجھے، بہت پریشان کیا، معافی بھی منگوائی، جگ رسوائی الگ سے کروائی، پھر زبردستی نکاح بھی کیا۔ میں تو نہیں چھوڑوں گا تمہیں، اور طلاق تو کسی قیمت پہ بھی نہیں دوں گا۔ ایسے کیسے نہیں دیں گے؟ وہ تو آپ کے اچھے بھی دیں گے۔ سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے حیا سلیمان کو؟ حیا اپنی دھن میں بول گئی تھی۔ ارتضیٰ نے شیلف سے چھڑی اٹھائی۔ تمہیں تو میں بہت اچھے سے سمجھ چکا ہوں، اب تم مجھے سمجھو، وہ بھی بہت اچھے سے۔ میری بات سے اختلاف کرنے والوں کو میں چھری گھماتے ہوئے وہ پوری بات حیا کو بولتا رہا۔ حیا کی نظریں صرف چھری پہ تھیں۔ آخر میں ارتضیٰ نے چھری حیا کے گلے کے قریب کی۔ میں اگر تمہاری جان بھی لے لوں تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ دھیرے سے اس نے اس کی جان ہی تو نکالی تھی۔ ٹھیک ہے، چھری پیچھے کریں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ چھری ارتضیٰ نے پیچھے کر کے حیا کے ہاتھ میں تھمائی۔ پیاز کاٹو۔ کیسے؟ حیا نے چھری دیکھی۔ ارتضیٰ نے سامنے سے کٹنگ بورڈ اٹھایا، آدھا پیاز کاٹ کے اسے دکھایا، باقی کا پیاز حیا کے سامنے کر دیا اور خود فرائنگ پین سٹف پہ رکھنے لگا۔ موٹا موٹا پیاز اس نے بڑی مشکل سے 10 منٹ میں کاٹا تھا۔ آنکھوں سے کچھ پیاز کی تیزی سے پانی نکل رہا تھا، کچھ اس کے رونے کی وجہ سے۔ اسی طرح ٹماٹر اور ہری مرچیں بھی کاٹیں۔ ارتضیٰ نے ایک نظر موٹے موٹے کٹے پیاز اور ٹماٹر پہ ڈالی، دوسری اس کے روتے ہوئے چہرے پہ، پھر کٹنگ ٹرے سے سب کچھ اٹھا کے باؤل میں ڈالا۔ آج تو میں نے برداشت کر لیا ہے یہ سب، کل سے باریک کاٹنا۔ یہ کہہ کے اس نے انڈے اور نمک مرچ ڈالنی شروع کی۔ اب ادھر آؤ، چائے کی کیتلی میں پانی ڈال چکا ہوں، 2 چمچ پتی ڈالو، یہ سامنے پڑی ہے۔ چائے کا اسے سمجھانے کے بعد وہ تیزی سے آملیٹ بنانے لگا۔ حیا بڑی حیرت سے اسے تیزی سے سب کچھ کرتے دیکھ رہی تھی۔ ٹیبل پہ ناشتہ لگا کے سب سے پہلے وہی بیٹھی تھی، کام کر کے بھوک جاگ اٹھی تھی۔ رومان بھی ٹیبل پہ حیا کے برابر میں بیٹھا تھا۔ جب سے یہاں آئی تھی پہلی بار حیا نے ڈھنگ سے ناشتہ کیا تھا، پیٹ بھر کے۔ چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ چائے اس نے بنائی ہے۔ اچھی خاصی مزے کی لگ رہی تھی اسے۔ بابا یہ چائے کیسی بنی ہے، ٹھیک سے نہیں پکی۔ رومان نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کپ واپس ٹیبل پہ رکھا۔ حیا نے تیوری چڑھا کے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری ممی نے پہلی بار بنائی ہے بیٹا، اس لیے۔ ارتضیٰ کے ممی کہنے پہ چائے سیدھی حیا کے حلق میں جا کے لگی۔ وہ بری طرح سے کھانسی اور رومان کی ہنسی چھوٹی تھی، مگر ارتضیٰ بے تاثر چائے پیتا رہا۔ واقعی چائے پینے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن میں بھی صبر کے گھونٹ بھر رہا ہوں، تم بھی بھر لو۔ کل سے ذرا اور پریکٹس ہو جائے گی تو شاید اچھی بنانی بھی آ جائے گی۔ بابا میں ان آنٹی کو ممی کہہ دیا کروں؟ رومان نے حیا کو گھورتے ہوئے دیکھ کے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ شور بیٹا، یہ تمہاری ممی ہی ہے، ممی کہو، امی کہو، اماں کہو، جو چاہے کہو۔ ارتضیٰ چائے کے سپ لیتے ہوئے حیا کے غصے سے لال پیلے ہوتے چہرے کو دیکھ کے لطف اندوز ہوا تھا۔ وہ لڑکی اپنے لیے آنٹی لفظ برداشت نہیں کرتی تھی،
کجا ممی کہاں سے سن سکتی تھی۔ ناشتہ ختم کرتے ہی حیا ٹیبل سے اٹھ کے کمرے میں جانے لگی۔ حیا ڈارلنگ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ برتن اٹھائی ہے؟ حیا نے بڑی حیرت سے اپنا ایک آئی برو چڑھا کے ارتضیٰ کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی بے تاثر تھا، کچھ کہہ تو سکتی نہیں تھی، اس لیے غصے سے پلیٹیں جمع کرنی شروع کی۔ سنو، برتن دھونے کے بعد کچن پورا صاف کر دینا، کیونکہ اس کے بعد تمہیں گھر کی صفائی سے فرصت نہیں ملے گی۔ ارتضیٰ کا اگلا حکم نامہ سن کے حیا روحان سی ہوئی تھی۔ کیا اب گھر کی صفائی بھی آج ہی کرنی پڑے گی؟ مجھے ڈسٹ الرجی ہے۔ کوئی بات نہیں، جب روز صفائی کرو گی تو عادت ہو جائے گی، یہ کہہ کے وہ باہر چلا گیا۔ حیا برتن دھو رہی تھی جب رومان کچن میں داخل ہوا۔ وہ روتے ہوئے برتن دھو رہی تھی۔ لائیں دیں مجھے، میں آپ کی ہیلپ کروا دوں۔ رومان نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تو کہا، ہٹو یہاں سے، کر لوں گی میں خود ہی، زیادہ ہمدرد بننے کی کوشش مت کرو، جانتی ہوں میں تمہیں بھی، پورے اپنے باپ کے سگے ہو، ایک کی 10 کر کے میری شکایتیں لگاتے ہو۔ وہ ساتھ ساتھ آنسو صاف کر رہی تھی، ساتھ ساتھ برتن دھو رہی تھی۔ اچھا، آئی ایم سوری، اب نہیں لگاؤں گا کوئی شکایت، آپ روئیں تو نہ، میں آپ کی ہیلپ کروا دیتا ہوں۔ رومان نے بڑی نرمی سے بات کی، پھر اس کے ساتھ مل کے سارا کام کروایا، بلکہ اسے بتاتا رہا کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ ارتضیٰ ناشتہ کرتے ہی گھر سے جا چکا تھا۔ وہ دونوں دوپہر تک فارغ ہوئے تھے۔ حیا کی کمر دکھنے لگی تھی۔ سب کام ختم کر کے رومان نہانے جا چکا تھا۔ 2 دن سے وہ رومان کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ کچھ اس کی ہائٹ بہت لمبی نہیں تھی، بمشکل رومان سے 2-3 انچ ہی لمبی تھی، اس لیے اس کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے اس سے آرام سے آ گئے تھے۔ ابھی بھی وہ اسی کی الماری میں گھسی اپنے مطلب کے کپڑے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسی چکر میں کافی شرٹوں کی تہ خراب ہو چکی تھی۔ جب وہ نہا کر اپنا ٹراؤزر شرٹ پہنے باہر نکلا، کافی شرٹیں اور پینٹیں زمین پہ بکھری پڑی تھیں اور حیا اس کی الماری میں گھسی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں ممی؟ ممی سن کے اس نے پھرتی سے اپنا منہ اس کی الماری سے باہر نکالا۔ خبردار، جو مجھے ممی کہا تم نے! کہاں سے ممی لگتی ہوں میں تمہیں؟ مشکل سے بس 10 سال تم سے بڑی ہوں گی۔ رشتے کے حساب سے میرے بابا کی دوسری بیوی میری ممی ہی لگتی ہے، چاہے وہ مجھ سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اور آپ تو پھر ماشاءاللہ سے مجھ سے 10 سال بڑی ہیں۔ خیر چھوڑیں، یہ میری الماری کا کیا حشر کیا ہے آپ نے؟ مجھے کپڑے بدلنے ہیں، لیکن ایک بھی ٹراؤزر شرٹ نہیں مل رہا مجھے، صرف پینٹ شرٹ ہی ہیں۔ میرے پاس تو بس 2 ہی ٹراؤزر شرٹ ہیں، ایک جو میں نے پہنا ہوا ہے، دوسرا جو آپ نے پہنا ہے۔ حیا نے ناگواری سے ایک ٹی شرٹ اور پینٹ نکالی اور واش روم میں گھس گئی۔